أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواہ البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں سفر سے متعلق جو مسائل بیان فرمائے ہیں، اس کے درمیان میں بالکل آخر میں جب سفر کے مسائل کا تذکرہ ختم کر رہے ہیں تو 3 حدیثیں ایسی نقل فرمائی ہیں جس کا تعلق بیمار سے ہے، اور چونکہ سفر کثرت سے کرنے سے بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، سفر میں بعض مرتبہ کبھی آدمی زخمی ہو جاتا ہے، تو بجائے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا پھر ایسی جگہ پر ہے سفر میں کہ جہاں پر وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے وہ کہتے ہیں کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی جس کی وجہ سے مجھے زمین پر بیٹھنے میں اور سجدے میں تشہد میں اس طرح سے تکلیف ہوا کرتی تھی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کیسے پڑھنا چاہیے اس حالت میں، اس بارے میں سوال کیا۔ فقال، تو آپ نے جواب دیا صلی قائما، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھیے۔ فإن لم تستطع فقاعدا، لیکن اگر تکلیف زیادہ ہے، کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ تو یہ صرف بواسیر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو انسان کے جسم میں، کمر میں تکلیف ہو، گھٹنے میں تکلیف ہے، یا پھر کمزوری ہے، کھڑے ہیں چکر آ رہی ہے اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کا ڈر ہے، ایسی کوئی بھی بات ہو، تو آپ نے فرمایا فإن لم تستطع فقاعدا، اگر آپ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ بہرحال نماز پڑھنا ہے، نماز کسی بھی صورت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اب لیٹ کر نماز پڑھنا، تو اس سلسلے میں کس طرح سے لیٹا جائے، اب یہ بیمار کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ کس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر وہ ایسے چت لیٹا ہوا ہے، دائیں بائیں کروٹ نہیں بدل سکتا، تو ایسے ہی لیٹے لیٹے نماز پڑھے۔ لیکن اگر وہ کروٹ بدل سکتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر نماز پڑھے، یا پھر وہ اس حالت میں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں اور اس کا بیڈ ایسی جگہ پر ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف نہیں کیا جا سکتا، تو بیڈ کو نہیں گھما بھی نہیں سکتے ہیں، وہاں تنگی ہے یا پھر ایسے مسائل ہیں، اور یہ اٹھ کر بھی قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا ہے، تو جس حالت میں ہے اسی حالت میں پڑھ لے۔
جس حالت میں ہے اسی حالت میں پڑھ لے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا آپ جدھر منہ کر کے نماز پڑھو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ نماز قبول کرے گا. لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کی استطاعت نہ ہو. اگر استطاعت موجود ہے قبلے کی طرف منہ کر سکتے ہیں تو بغیر قبلے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد دوسری جو روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی بیمار کی عیادت فرمائی. کوئی شخص بیمار تھے تو آپ ان کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے، حال چال پوچھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مدینہ شہر کے اندر اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو آپ اس کے پاس جاتے تھے، عیادت کرتے تھے، دعائیں دیتے تھے، حالات کی جانکاری لیتے تھے، اور اگر بیماری سے متعلق کوئی مشورہ ہوتا تو مشورہ دیتے تھے. اور یہ سنت ہمارے درمیان بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کون ہے، یہاں کون ہے، وہاں کون ہے. خاص طور پر جب سے یہ شہروں کی آبادیاں اس طرح سے بنی ہیں تو اس کے بعد لوگ ایک دوسرے کے لیے انجان بنے ہوئے ہیں. کئی سال گزر جاتے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں رہنے والے کو اپنے بلڈنگ میں رہنے والے پڑوسی کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ بیمار ہو گیا، موت بھی ہو گئی تو کبھی دوسرا شخص اس میں شرکت کرے اس کے لیے بھی گوارا نہیں کرتا. جبکہ مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک نبی کی سنت پر عمل کرنا بہت ضروری تھا. تو آپ جب ان کے پاس گئے فرآہ یصلی علی وسادۃ، آپ نے وہ بیمار کو دیکھا، بیمار اپنے گھر میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اس نے تکیہ رکھا ہوا ہے اور تکیے پر سجدہ کر رہا ہے. فرما بہا، آپ نے وہ تکیہ ہٹا دیا، وہاں سے آپ نے وہ تکیہ ہٹا دیا اور اس کو نصیحت کی تکیے کے اوپر نماز نہیں پڑھنا ہے. جیسے ہم ایسا بیٹھے ہوئے ہیں اور مکمل طور پر ہم سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو ایک کوئی ایسی چیز لے لیں، ایسا رکھ لیں اور ایسے ہی سجدہ کر لیں. کوئی اونچی کوئی ٹیبل سامنے رکھ لیں، کوئی تکیہ رکھ لیں اور سر جھکانا ہے، سر رکھنا ہے مجھے، تو میں نے ایسی اونچی چیز رکھ لی اور اس طرح سے اس کے اوپر سر رکھ لیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ میں نے سجدہ کر لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس طرح سے تو فرما بہا، آپ نے اسے وہاں سے ہٹا دیا اور اسے کہا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، آپ زمین پر نماز پڑھو. فَإِن لَمْ إِنْ اسْتَطَعْتَ صلی علی الارض ان استطاعت، اگر استطاعت ہے تو زمین پر نماز پڑھو. وَإِلَّا فَأَوْمِي إِيمَانٍ، ورنہ پھر تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ کہ یہ ایسی الگ الگ چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین پر سجدہ کرو، کر سکتے ہو تو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو فَأَوْمِي وَإِلَّا فَأَوْمِي إِيمَانٍ، تو اشارہ کرو، بس ایسے یعنی جھک جاؤ. وَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور جب رکوع اور سجدہ دونوں میں جھکنا ہوتا ہے تو رکوع میں کتنا جھکیں، سجدے میں کتنا جھکیں، تو آپ نے فرمایا کہ رکوع سے زیادہ سجدے میں جھکو. اب وہ جھکنے والے کے اوپر ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہے، کتنا وہ جھک سکتا ہے. اب کوئی شخص ہے کمر میں تکلیف نہیں ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ مکمل جھک سکتا ہے تو آرام سے وہ جھک کر اس طرح سے وہ رکوع کا اشارہ کرے، اور جب سجدہ کرنا ہو اس کے بعد تو رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس بات کی تعلیم دی. آخری جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے متعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے. ایک مرتبہ آپ گھوڑے پر سواری کر رہے تھے تو اوپر سے گر گئے، گرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں چوٹ آئی. تو کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا،
میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار زانو ہو کر نماز پڑھتے ہوئے. اب چار زانو کیسے؟ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو طریقہ ہے بیٹھنے کا، جس کو آلتی پالتی مار کر بھی بیٹھنا بولتے ہیں، مانڈی ڈال کے بیٹھنا بولتے ہیں، الگ الگ زبان میں الگ الگ طریقہ ہے. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. اب اس طرح سے اگر بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے سجدہ کرنے میں دشواری ہوگی. زمین پر سجدہ کرنا ہوگا تو پورا پلٹنا ہوگا اور اس میں گھٹنوں پر زور لگے گا. تو اگر گھٹنے میں تکلیف ہے تو ضرور نہیں کہ زمین پر سجدہ کریں، ایسا جھک لیں. نبی نے فرمایا کہ رکوع کے مقابلے میں سجدے میں زیادہ جھکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے آپ نے نماز پڑھ کے بھی دکھایا. تو اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں، تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. ہمارے پاس جو ایک چلن ہو چکا ہے، عموماً کرسیوں کا استعمال ہوتا ہے. اگر ضرورت ہو تو کرسیوں کا استعمال کریں، ورنہ اگر عام حالات میں آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہو ایسے چار زانو ہو کر، تو چار زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے. اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ اس میں آپ کو امام صاحب کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. ورنہ جو لوگ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اگر 10 سال سے وہ کرسیوں پر ہیں، 10 سال تک بھی وہ امام صاحب کے پیچھے پہلی صف میں آ کر نہیں بیٹھ سکتے. انہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے کنارے کی جگہ تلاش کرنی پڑے گی. تو اگر زمین پر بیٹھیں تو یہ طریقہ بہتر ہے. اگر بیٹھ سکتے ہیں تو سجدہ ویسا بھی نہیں کرنا ہے کرسی پر ہو کر، تو زمین پر بیٹھ کر سجدہ ویسے بھی نہ کریں. ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کرسی پر بیٹھنے میں سہولت ہوتی ہے کیونکہ اٹھنے میں آسانی ہے. زمین پر ایک مرتبہ بیٹھ گئے تو پھر اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے. لیکن اگر انسان اس کی عادت ڈالنے لگے، اٹھنا بیٹھنا یہ حرکت کرنے لگے، تو اس سے بھی اس کے صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا تھا. اس زمانے میں کرسیوں وغیرہ کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آج کل یہ بیماریاں زیادہ ہیں تو انسان اپنے استطاعت کے مطابق، منع نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جس جیسے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے اس کا طریقہ بتا دیا. کھڑے ہو کر پڑھو، طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو. جب لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو کرسی پر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیڈ پر بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جیسے آپ کے پاس استطاعت ہے، کوشش یہ کریں کہ جو اوپر کا معیار ہے اس معیار کو اپنایا جائے. اوپر والے معیار کو اس وقت چھوڑیں جب اس میں آپ عاجز آ جائیں، جب اس کی طاقت نہ ہو تب. ورنہ خامخواہ اوپر کے معیار کو ایسے ہی معمولی سی بیماری میں چھوڑ کر نیچے والے معیار کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.